बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत से मामलात हैं, सियासी मामलात उलझते जा रहे हैं सुलझने की बजाय। हुकूमती रुखसती चंद घंटों की बाद होने को है, यानी अब हुकूमत मेहमान है चंद घंटों की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस दौड़ में कौन सबसे आगे है, अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसकी बात मैं आपको करूँगा। और इसके बाद पैगाम ये मिला है हुकूमत को और इंतज़ामिया को और एम्पायर्स को कि पक्का हाथ पाओ वरना पछताओगे। ये क्या है? तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ख़तरा। इन सारी बातों में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, चंद घंटों की मेहमान है हुकूमत। कहते हैं, ज़राए कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मंजूरी के लिए हतमी नाम जो सियासी तौर पर कायद नवाज शरीफ को भेज दिए गए, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी इत्तेहादी जमातों ने उस पर इत्तेफाक कर लिया है और जो नामों पर इत्तेफाक हुआ है वो नाम भेज दिए गए हैं, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं। लेकिन भाजी, पाकिस्तान ने खबरें तो होती है ना, फिर इतने खबरें फिर रही हैं ना। 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग जो थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म की लिस्ट में थे। बड़ी बड़ी शेरवानियाँ, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लोगों ने सिलवाई, बड़ी बड़ी महंगी खुशबुएँ ख़रीदी कि जनाब मैंने ईवान वज़ीर-ए-आज़म जाना। और फिर अभी तो ये भी उम्मीद थी कि ये 3 माह की हुकूमत नहीं होगी, ये ज़्यादा लंबी होगी जो हालात जा रहे हैं, तो इसलिए बड़े बड़े लोग भाग दौड़ कर रहे थे। अभी भी बहुत से नए नाम आए। शाहिद खाकान अब्बासी का भी इंटरव्यू हुआ था पिंडी में, ये भी मैंने आपको बताया था और लोगों ने भी बताया। अब इशरतुल अबाद का नाम है, और फिर मैंने कहा वो डिग्री होती है, वो असलम रईसानी का नाम भी आ गया। उन्होंने कहा चलो दौड़ लगी है, चलो उसी भी ला लीजिए। और जुल्फ़िकार मक्सी का भी आ गया, लेकिन इस वक्त जो है इशरतुल अबाद का नाम भी है। लेकिन इस वक्त जो दौड़ में सबसे आगे है वो जनाब अब्दुल हफीज़ शेख हैं। वो अब्दुल हफीज़ शेख जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी और इमरान खान साहब के दौर में भी, और जिनके बारे में ये कहा था कि जनाब पहला हिसाब जरदारी साहब ने कहा था कि पहला हिसाब अपने वज़ीर ख़ज़ाना से ले लें, फिर हम पे मुकदमा में हम बाकी हिसाब दे देंगे, क्योंकि उनके दौर पर भी वज़ीर ख़ज़ाना थे। अब फिर उन्हीं का नाम आ गया। वो किसके हैं, कहाँ से हैं? वर्ल्ड बैंक और IMF उनके साथ ज़रा पुरसुकून रहता है, क्योंकि ये उनके ड्यूटीफुल आदमी हैं और उनके मतलब इशारों पे चलते हैं। लिहाजा उनका ख्याल था कि ठीक है, क्योंकि याद होगा आपको कि इमरान खान के दौर में असद उमर ने IMF से मुआहदा करने की कोशिश की थी और बड़ी देर फंसैया हुआ था, इसमें शोर शराबा था कि बात असद उमर नहीं मान रहे थे। फिर जो मुआहदा हुआ कुछ चीज़ों में, जब हफीज़ शेख साहब आ गए उनकी जगह, यानी इंटरनेशनल दबाव पे हफीज़ शेख साहब को वज़ीर बना दिया गया, तो फिर क्या हुआ था, फिर ये हफीज़ शेख साहब दोबारा किया और उससे महंगा मुआहदा किया IMF से। बहरहाल बाद में उन्होंने वो मुआहदा भी तोड़ दिया था। लेकिन हफीज़ शेख साहब वही हैं जिसको पीपल्स पार्टी ने ज़ोर ज़ार लगा के इलेक्शन हरा दिया था सेनेट का, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले पे उन्हें शिकस्त हुई थी और उन्होंने भाजी फिर मिनिस्ट्री छड़ के जाना पिया सी, बल्कि पाकिस्तान छड़ के जाना पिया सी। लेकिन जनाब अगर वो फिर बन जाए, क्योंकि नंबर 1 पे आगे दौड़ में आगे मौजूद हैं, अभी भी सियासी पार्टियाँ ये कह रही हैं, इत्तेहादी जमातें ये कह रही हैं कि नहीं सियासी बंदा होना चाहिए। ये तो ज़ाहिर है, ये तो टेक्नोक्रेट हैं और ये तो ड्यूटीफुल आदमी है। तो देखें हमारी किस्मत हमारे मुकद्दर में क्या है, अगर ये है तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इस टाइप का आदमी जो है वो ज़ाहिर है कि उसके मफादात कुछ और होते हैं, क्योंकि वो किसी की ड्यूटी देने आता है। वो इंटरनेशनल मफादात की ज़्यादा हिफाजत करेगा, पाकिस्तान की मफादात की कम करेगा। लेकिन बहरहाल हम और आप क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ों ने फैसला करना और एम्पायर का इसमें मुदाखलत भी होगी। तो अल्लाह करे जो भी हो फैसला हमारे हक़ में हो, यानी कौम के इज्तिमाई मफाद में हो। किसी तरीके जमहूरियत की ये पटरी पे जो चढ़ी हुई ट्रेन ये चलती रहे, जिसके लिए बहुत से ख़तरात हैं, बहुत सी रुकावटों की रेस है ये, और इसमें बहुत से मामलात हैं। अब इससे आगे अगर चलें आप, तो आप ये देखें कि एक पैमरा तरमीमी बिल था, वो वापस कर लिया इस हुकूमत ने जाते जाते। पहले तो दौड़ लगाई हुई थी, 4 दिन में 54 बिल पास कर दिए और ये वो करके भेज दिए।
اب ایک پیمرا ترمیمی بل ہے اس میں وہ کر دیا. ایک اور تھا وہ جو اس میں انہوں نے بغیر وارنٹ گرفتاری کی جو تھا شک تھی وہ ختم کر دی کہ نہیں وارنٹ کے ساتھ ہی گرفتاری ہونی چاہیے. اس کو کیسے ہوا, کیوں واپس لیا, یہ شک کیوں چینج ہوئی؟ جناب کہتے ہیں یعنی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مداخلت کی کہ نہیں یہ جو ہے یہ ترامیم جو ہے پیمرا کی یہ بھی واپس لی جائیں اور یہ بھی جو ہے بغیر وارنٹ کے گرفتاری والا سلسلہ یہ بھی غلط ہے, ان کو منہا کر دیں, نکال دیں, حذف کر دیں. تو یہ پھر ہو گیا, یہ جاتے جاتے کرنا پڑ گیا انہیں. اس سے بھی آگے چلیں تو پھر وہ جو میں نے بات آپ کو کی کہ شیخ رشید کی ایک دعائی ہے. شیخ رشید اچانک آ گئے اور بڑے پریشان حال میں ان کا ویڈیو آیا اور انہوں نے کہا جناب چیف جسٹس صاحب عزت مآب آپ کے امتحان کا وقت ہے, بہت برا, اگر آپ خاموش رہے تو میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں, وفاقی وزیر رہا ہوں, اور میں ان 7 آدمیوں میں سے ایک ہوں جس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے, لہٰذا میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ 3 قاتل میرے لیے ہائر کیے گئے ہیں, میری زندگی کو خطرہ ہے. لیکن وہ جو القادر ٹرسٹ والا مسئلہ تھا اس میں نہیں تھا. لیکن جس طرح سیاست کو گندہ کیا جا رہا ہے, جس طرح قومی معاملات کو گندہ کیا جا رہا ہے, اس میں آپ مداخلت کریں ورنہ معاملات اور زیادہ گندے ہو جائیں گے اور پھر یہ پوری قوم کے لیے پریشان کن ہوں گے, بلکہ سب کو بھگتنا پڑے گا. تو شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں القادر ٹرسٹ سے بھائی میرا کوئی تعلق نہیں سی اور میری تو کبھی شہزاد اکبر سے بنی نہیں, وہ تو شہزاد اکبر کا کام تھا. تو میں جھوٹی گواہی تو دوں گا نہیں, جھوٹی گواہی کے بجائے میں مرنا پسند کروں گا, تو میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں ہے کیا تھا کیا تھا, اور یہ لفافے میں منظوری ہوئی تھی, یہ سارا کچھ پتہ سب کو. بہرحال ہر حکومت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, ہر وزیر اعظم کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ان کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے, اس میں سب کچھ ہوا. اور القادر ٹرسٹ وہ کہتے ہیں جنہیں کھاتیاں گاجاں ٹیڈونا سے پیڑ تو یہ سلسلہ تو ابھی چل رہا ہے, القادر سے بھی جان تو نہیں چھوٹی اور اس کا بھی مسئلہ بھی چلے گا, اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب پھنسیں گے. بہرحال اب عمران خان چونکہ قابو آ گئے تھے بھائی, جو مرضی مدعا پائی جاؤ, کہتے ہیں نا ایک بندہ پھڑے جائے علاقے جو, تو اگر چوری تھا تو اس علاقے چوریاں بڑی ہوں اور ایک جگہ چھوٹی موٹی ڈبل روٹی چوری کرتا پڑے جائے تو سارے مدعے ہوتے تو پا دیں, سارے مقدمے کرو یہ پھڑ لے بڑا بڑا چور, اصل علاقے کا چور ہے ہی ہے, وڈی تو وڈی واردات بھی نے کی تھی, چھوٹی تو چھوٹی بھی نے کی تھی. تو وہی حال اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, حالانکہ وہ پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں. بہرحال یہ ہماری ریت ہے, ہمارے انداز ہیں, ہمارے معاشرتی اور اخلاقی معاملات ہیں جن کو ہم کسی طریقے بھول نہیں سکتے اور ہم چھوڑ نہیں رہے. اور جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے, یعنی خصلتیں نہیں بدلیں گے, کہتے ہیں نا وسائل بدل سکتے ہیں, مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو حل کرنے کے لیے خصلت بدلنی پڑے گی. ہماری خصلتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو بدلنے کو تیار نہیں. تو شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بندے جو ہائر کیے گئے کرائے کے قاتل, اور مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور میرے پہ دباؤ ڈالنے کے لیے میرے رشتہ داروں کے گھروں پر, میرے گھروں پر, اور میری ماں جو 30 سال پہلے مر چکی ہے اس کے گھر پر بھی توڑ پھوڑ کی گئی, اور بلکہ پولیس وہاں سے کچھ سامان بھی لے گئی, یہ الزام لگایا. تو اگر ایسا ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر چیف جسٹس صاحب کو پتہ تو کرنا چاہیے نا کہ جو شخص 16 دفعہ وزیر رہا ہو وفاقی, اور وہ دہائی دے رہا ہو اور ایک پارٹی کا سربراہ بھی ہو, اور پھر تو کرنا تو چاہیے نا کہ بھئی آخری وجوہات کیا ہیں, اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے, چلے انصاف نہ ملے, زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ. تو یہ ہے, لیکن وہ ہے کہاں, سامنے تو آ نہیں رہے. وہ کہتے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, لیکن بھائی ٹویٹ بھی ہو رہی ہے, ارادے بھی ہو رہے ہیں, سارے چیزیں ہو رہی ہیں اور سارے پیغامات چل رہے ہیں, واٹس ایپ پہ استعمال ہو رہے ہیں, تو ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے یہ ایک اپیل کی ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. وہ بڑا خطرہ وہ میں ذکر کر چکا 2 دن پہلے بھی ولاگ میں, کہ الیکشن کمیشن نے انہوں نے کہا ہے, آج 2-3 اجلاس ہوئے الیکشن کمیشن کے, اس میں بہت سے فیصلے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے جو خبریں وہاں سے آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں, خبریں جو موسمی حالات میں جو نکلی ہیں خبریں باہر, اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے, انٹرا پارٹی الیکشن وہ فوری طور پر کرا کے, اور جو تاریخ دی گئی اس کے اندر کیونکہ جتنے بھی نوٹس دیے گئے تحریک انصاف کو انہیں نہیں کیا, الیکشن کمیٹی بھی بنائی بیرسٹر گوہر کی, لیکن کچھ عمل درآمد نہیں کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں فوری طور پہ الیکشن کرائیں. لیکن اگر یہ اس وقت الیکشن بھی ہو تو بحران میں تو ہے تحریک انصاف, اس کا چیئرمین قید میں ہے, تو پھر عمران خان صاحب تو مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, چیئرمین نہیں بن سکیں گے, قائد ہی بنیں گے. وہ بھی بات جس طرح نواز شریف صاحب قائد بنے, ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا نااہلی کے بعد,
تو وہ ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ کور کمیٹی سارے فیصلے کرے گی. یعنی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ شاہ محمود قریشی فیصلے کریں گے یا پرویز الہی فیصلے کریں گے اگر وہ باہر آ جائیں تو. وہ صدر ہے وہ، کیونکہ ان کا تو نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا صحیح طریقے سے، الیکشن بھی نہیں ہوا، وہ تو نامزد ہیں ابھی، کیونکہ پوسٹ تھی نہیں تحریک انصاف میں. لیکن بہرحال ان کو oblige کرنے کے لیے جب وہ شامل ہوئے تو وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ، وہ ان کو دیا گیا، صدر بنا دیا گیا. خواہش بھی تھی ان کی. تو اس وقت وہ بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں رہائی کا. تو ابھی ان کا بھی فیصلہ ہے. لیکن الیکشن کمیشنر نے یہ خطرہ پیدا کر دیا کہ اگر جو لگ بھی رہا ہے کہ نہیں ہو سکے گا، تو اس میں یہی ہوا ہے آج کے اجلاس میں یہی فیصلے کیے گئے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا اور انہیں الیکشن نہ کرائے اور الیکشن کمیشن میں رزلٹ جمع نہ کرائے تو پھر پارٹی پر بھی پابندی لگ سکتی ہے اور اس کا نشان بلہ جو ہے وہ بھی غائب ہو سکتا ہے. یعنی ان سے وہ نشان بھی چھین لیا جائے گا. تو برا وقت تو ہے تحریک انصاف پہ، عمران خان پہ، ان کے کارکنوں پہ. لیکن وہ کہتے ہیں سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے اور سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی اور کسی وقت بھی فضا بدل سکتی ہے. یعنی خود دیکھ لیں عمران خان کے دور کے جو قیدی تھے وہ بعد میں برسر اقتدار آ گئے. آج کے جو برسر اقتدار ہیں کوئی پتہ نہیں نگران حکومت میں ان میں سے بھی کئی پکڑے جائیں. کیوں کہ سپہ سالار جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاشی صورتحال جو ٹھیک کرنی ہے اور جو 2 نمبری کر رہا ہے، جو 9 مئی والے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا. کیونکہ انہوں نے ریاست کو چیلنج کیا، ریاست کے لیڈر کو چیلنج کیا، ریاستی اداروں کو چیلنج کیا. تو اسی طرح کوئی پتہ نہیں کہ نگران حکومت میں کوئی تلاشیاں ہوں تو جناب پڑے جان کوئی. کیونکہ ایک وفاقی وزیر کی تو ویڈیو والی بات ہے نا کہ وہ حریم شاہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ہے، میں اوپن کر دوں گی، عمران خان کو چھوڑو، بلیک میل کر رہی ہے. تو اگر اس کے پاس ہے تو پھر وفاقی وزیر پھنستا ہے. وہ وفاقی وزیر کون ہے ابھی تک اس کا نام صیغہ راز میں ہے، لیکن وہ گھبرایا تو ہوئے گا نا باجی، پریشان تو ہوئے گا. کیونکہ گھنٹیاں دی حکومت رہ گئی، گھنٹیاں بعد گھنٹہ بج جانا اور جدو چل کھڑک گیا تو پھر تو عام آدمی ہو جائے گا نا. وہ پھر تو اگلے الیکشن کی گل ہے، جدو ہوئے گی وہ تو دیکھی جائے گی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ کو درخواست INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.